عرض کروں گا کہ جیسے کہ آپ حضرات کے ہاتھ میں آج پہنچا ہے یہ ایک ورق کہ فیڈرل شریعت کوڈ کی جو کل حیثیت سامنے آئی ہے وہ ہمارے سامنے کھل گئی. اس کو تو پہلے سے زیرو رکھا گیا تھا کہ اس کی کوئی شے بائنڈنگ ہو ہی نہ سکے. اس کے ججز جو ہے وہ نوٹیفیکیشن سے آتے تھے اور ڈی نوٹیفائی ہوئے تو گئے, کوئی ان کی حیثیت نہیں. کوئی اپیل اس کے خلاف ہو گئی تو آتے ہی اسٹے بھی ہو گیا. یہ تو میرے لیے بہت چشم کشا واقعات تھے, اور اس شخص کی نیت کے اوپر واقعہ یہ ہے کہ شرم آنے لگی ہے مجھے آپ کہ میں اس کے 2 مہینے بھی اس کی شورا میں کیوں بیٹھا اس کے ساتھ, جس کی نیت یہ تھی, جس نے جا کر امریکہ میں یہ کہا کہ تم یہ نہ دیکھا کرو کہ میں کہتا کیا ہوں, تم یہ دیکھو میں کر کیا رہا ہوں. یہ صورتحال مجھے شرم ہے اس پر, میں شرمسار ہوں کہ 2 مہینے بھی اس کی شورا میں جا کر کیوں بیٹھا ہوں. بہرحال میں نے دھوکہ کھایا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ عوامی تحریک اگر پہلے یہ کام کرا لے, یہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہوگا اس کے پیچھے جو یہ ترمیم کا ہم نے بل دیا ہے, یہ اس کے مصنف بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے باہمی مشورے سے مل کر اور اسماعیل قریشی صاحب کی مدد سے یہ بل بنایا ہے. کوئی اللہ کا بندہ لے کر شاید اسے کھڑا ہو جائے اور کچھ پتہ نہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو تبدیلی لے آئے. فیڈرل شریعت کوڈ کی جو ہے پوزیشن مستحکم ہونی چاہیے. اس کے لیے ساری جو ہے وہاں پر جو ہے جو پروویژنز چینج کرنی ہوں گی, جو کانسٹیٹیوشن کے اندر الفاظ بدلنے ہوں گے وہ آنے چاہیے. اور اس سے بھی پہلے جو ہے قرارداد مقاصد جو ہے اس کے بارے میں طے کیا جائے, یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی. ایک قرارداد مقاصد کافی ہے بشرطے کہ اس کے اوپر ساتھ لکھا ہو, یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی. اسی طریقے سے دفعہ 227 کو قرارداد مقاصد کے ساتھ ایڈ کیا جائے. اور اس کے بعد کاؤنسل آف آئیڈیالوجی کونسی کی کوئی ضرورت باقی نہیں. یہ 2 ادارے پیرلل ہوں گے. شاید آپ کو یاد ہو چند سال پہلے ہم نے یہاں پر ایک سیمینار کیا تھا, جسٹس تنزیل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے اس میں. تو اس میں جب میں نے یہ بات کہی تھی بعد ان کا, میں حیران ہوں کہ میرا ذہن میں کیوں نہیں گیا کہ اب جب کہ شریعت فیڈرل شریعت کوڈ بن چکی ہے, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فنکشن کیا ہے, جبکہ اب تک بھی اس کا کوئی کام سامنے نہیں آ سکا. کام آئے ہیں, وہ آ کر جو ہے وہ پرندے جو ہے وہ الماریوں کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے چلے گئے. لیکن یہ کہ اگر فیڈرل شریعت کوڈ کو ایمانداری کے ساتھ اس کے اوپر جو تحدیدات ہیں, دستور تم سے ماورا ہے اور جوڈیشل پروسیجر لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے, حتیٰ کہ فیڈرل مسلم پرسنل لا تمہارے دائرے سے خارج ہے, جس کو انگریز نے ٹچ نہیں کیا تھا, جسے ہندوستان کے مقہور مسلمان نے آج تک ٹچ نہیں کرنے دیا حکومت ہند کو, وہ بھی گیا. اور وہ 10 سال کے لیے جو فسکل معاملات تھے وہ تھے. اس 10 سال کے بعد بھی جو کھلا ہے تو جو کچھ حکومت نے کیا ہے, اور وہ مسلم لیگ کے نام لیوا اور فلاں سب کے سب آئے, اور 2 دفعہ میرے پاس آ کر چاروں شرفا میاں شریف اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور میاں عباس 2 دفعہ آ کر انہوں نے کہا ہے ہم یہ کریں گے. بلکہ مجھ سے جب کہا شہباز شریف نے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے مہلت ہمیں کتنی مل جائے گی, میں نے کہا ہمیں 3 سال, میں نے کہا نہیں 1 سال کے اندر ہو سکتا ہے. میاں شریف نے کہا نہیں 6 مہینے کے اندر کرو. تو واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد امید بنی تھی, ہم نے تحریک بھی چلائی اور پھر عوام کی طرف سے بھی مطالبے وہاں پر بھیجے گئے. لیکن یہ ہے کہ وہ نظام اوپر کا جو ہے نہ میاں شریف ہل سکتا ہے اور نہ میاں نواز شریف ہل سکتا ہے, نہ مشرف ہل سکتا ہے. وہ تو جس پھندے میں پھنس چکا ہے اور جس ڈائلیما کے اندر وہ خود اس وقت مبتلا ہے, اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے, اس کی جان جس عذاب کے اندر آئی ہوئی ہے. یہ معاملہ جو ہے بہت, یعنی اس کے معاملات سیاسی باتیں ہو جائے گی, میں نہیں جانا چاہتا. البتہ آج کے بارے میں چند باتیں میں اور آپ سے عرض کر دوں. دیکھیے میرا جو تعلق ہے علامہ اقبال سے وہ سب حضرات کو معلوم ہے. 2 چیزوں کے بارے میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ جس درجے انکشاف اس شخص پر ہوا تھا کسی پر نہیں ہوا, بڑے سے بڑے عالم پر نہیں ہوا میرے علم کی حد تک. عظمت قرآن کا انکشاف, فاش گویم آتے در دل مزمرست, یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است, کہ کتابیں نہیں ہے تو کچھ اور چیز ہے. مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو, چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود, جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. کسی عالم کے بھی, میرے مفسرین کو بھی میں نے پڑھ لیا ہے, قرآن کی عظمت کا یہ انکشاف مجھے کہیں نہیں ملا. اس طرح سود کی شناعت کا انکشاف وہ بھی جس درجے اقبال پر تھا یہ بھی میں نے کسی اور کے ہاں نہیں پایا. وہ کل جو ایک شعر پڑھا گیا تھا اس کا پہلا شعر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ ذرا تیزی میں پڑھا گیا, آپ شاید سمجھے بھی نہ ہو فارسی میں,
ای بنوک، بینک کی جمع بنوک، ای بنوک، ای فکر چالاک یہود، جو یہودیوں کے چالاک فکر کی جو ہے یہ پیداوار ہے، یہ بینکنگ۔ میں بہت خوش ہوں عبدالودود خان صاحب نے قرض کی بات کی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر جو ہے اگر تقابل بھی کیا ہمارے مقررین نے بھی، تو قرض یہ سود صدقہ، سود اور صدقہ، یہ سورہ روم کے حوالے سے بھی اور سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی یہ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ایک دوسرے کا کانورس ہیں، ضد ہیں، لیکن اصل شے ایک اور ہے بیچ میں، اور وہ قرض حسن ہے۔ میں تو حیران ہوا، میری سننے میں پہلے نہیں آئی تھی، لیکن اگر یہ واقعہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے تو بہت بڑی بات ہے، قرض حسن۔ اور اقبال کہہ رہا ہے کسرت دانر لذت قرض حسن، قرض حسن دینے کے اندر ہے وہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ سود پر دیتے ہیں سے وہ ام الخبائث، اس کے بطن سے کیا چیز جو ہے اس کی ولادت ہوگی سوائے فتنوں کے۔ از ربا جاں تیرا، وہی بات، انسان کے سینے کے اندر سے نور حق نکال دیا گیا، از ربا جاں تیرا، انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، دل چوں خشت و سنگ، اور دل جو ہے یہ اینٹ اور پتھر کے مانند ہو جاتا ہے، اور آدمی جو ہے آدمی درندہ بے دندان و چنگ، بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے پنجے ہوں اور بھیڑیوں والے دانت ہوں انسان درندہ بن جاتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اقبال کے، اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے سارے علماء ختم کیے بیٹھے ہیں، سارے کے سارے، زمین کے سود کا ذکر کرنے والا صرف اقبال ہے، یہ زمین کا سود ہے۔ خدا عام ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، بہاں قوم سروکار ندارت کہ دہقانش برائے دیگراں کشت۔ اس قوم کے ساتھ تو اللہ کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ جس کا دہقان کسی اور کے لیے ہل چلا رہا ہے، اس کی جو بھی کمائی ہوگی، جو بھی اس کا وہ فصل آئے گی، اس میں سے لائنس شیئر لے جائے گا جاگیردار۔ خدا عام ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، جو حدیث میں آیا ہے کہ بہترین کمائی وہ ہے جو اپنی ہاتھ کی محنت سے کی جائے، کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، بہاں قوم سروکار ندارت کہ دہقانش برائے دیگراں کشت۔ یہ دور ملوکیت میں جو دو سود ہمارے ہاں آ گئے تھے، ایک سود زمین کا اور ایک نقد کا۔ نقد پہ لیتے ہو 100 روپے کی ہے، ایک مہینے کے بعد دو گے 120 روپے کی ہے، اور یہ جائز ہے۔ اسی پر بیس کر کے وہ سارا جو ہے، آپ 10 لاکھ کی کار جو ہے وہ بینک سے لے لیجئے، وہ 13-14 لاکھ قیمت بنا کے آپ کو قسطیں بنا دے گا۔ آپ نے ناک سیدھی نہیں پکڑی، یوں پکڑ لی۔ یہ دو سود آئے ہیں۔ ہاں کوئی چیز جو ہے مارکیٹ کے اندر ہے نہیں عام، کسی نے کوئی پرانی کار اپنی فروخت کرنی ہے، اب وہ کوئی شخص لے رہا ہے اور پیسے کہتا ہے میں 2 مہینے بعد دوں گا، اس پہ جو قیمت بھی آپ سیٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے، لیکن جو شے بازار میں 10,000 روپے کی مل رہی ہے وہ آپ دے رہے ہیں 13,000 روپے کی، تو یہ 3,000 روپے کا ہے کیا ہے؟ کوئی کامن سینس کی بات، یہ حرام ہے، سود ہے۔ اور اس کے لیے میں حدیث آپ کے لیے لایا ہوں کہ حضرت عمر کا جو، اس لیے کہ حضرت عمر کا قول بھی حدیث کے درجے میں ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حدیث 2 چیزوں کا مجموعہ، اخبار اور آثار۔ اخبار میں حضور کا کوئی فرمان ہو، حضور کا کوئی عمل ہو، حضور نے کوئی عمل ہوتے دیکھا اور روکا نہیں، اسے تقریر کہتے ہیں۔ قول فعل اور تقریر رسول یہ خبر ہے، قول فعل اور تقریر صحابی یہ اثر ہے، اور یہ بھی حدیث میں ہے۔ عن سعید ابن مسیب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان آخر ما نزلت آیت الربا، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آیت الربا ہے۔ وَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، اور اس کے بعد جلد ہی حضور کا انتقال ہو گیا اور وہ اس کی پوری تفسیر ہمارے سامنے پوری تفصیل تشریح بیان نہیں کر سکے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہیلے تلاش کر کے اور سود کے اندر گھسو، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَ، چھوڑ دو سود کو بھی، اور جس میں سود کی تھوڑی سی بھی کہیں آپ کو یہ صبح ہو جائے کہ اس میں سود شامل ہے، چھوڑ دو۔ یہ اصل میں یہی حدیث ذہن میں رکھی ہے جس کی وجہ سے مضارعت کے اندر ہمارے یہاں اختلاف رہے۔ بعض صحابہ مضارعت کرتے رہے، اس لیے کہ یہ آخری دور میں آ کر سود کا معاملہ، کیونکہ اس کو بھی ایک حدیث میں ربا کہا گیا، اربیتما قد اربیتما، تم نے ربا کا معاملہ کیا ہے۔ رد الارض الی اہلہا، ایک صاحب